دیکھیں یہ مقام جہاں پہ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، یہ وہ مقام ہے جس کو دکۃ القضا کہا جاتا ہے، یعنی جہاں پہ مولا علی ہر نماز کے بعد یہاں پہ آ کے بیٹھتے تھے اور یہیں سے سب فیصلے کیا کرتے تھے، تو یہیں پہ مولا کی عدالت لگتی تھی۔ اور نہج البلاغہ میں مولا امام حسن سے فرماتے ہیں کہ کن للظالم خصما وللمظلوم عون، کیا میرے بیٹے حسن مظلوم کے ہمیشہ مددگار رہنا اور ظالمین سے ہمیشہ دشمنی رکھنا۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ اگر ظالمین سے مظلوموں کا حق لینا مقصد نہ ہوتا تو علی کبھی بھی خلافت کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیتا۔ علی نے حکومت کو اسی لیے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے تاکہ ظالمین سے مظلوموں کا حق دلوا سکے۔ لہذا ہمیشہ مولا علی کی یہی کوشش رہتی تھی کہ جو بھی ظالمین ہیں ان سے مظلوموں کا حق لے کے مظلوموں تک اس حق کو پہنچایا جائے، اور مولا کی حکومت کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد یہی تھا، اور یہی دستور مولا جو بھی اپنے گورنرز ہوتے تھے جو اس وقت کی حکومت کے مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے، ان کو یہی تاکید کرتے تھے کہ ظالمین سے ہمیشہ دشمنی رکھنا اور ظالمین کو اپنے پاس مت آنے دینا اور مظلوموں پر رحم کرنا اور مظلوموں کا ان کو حق دلانا۔ زیادہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو حق و باطل کا فیصلہ مولا علی یہاں پہ کرتے تھے، مظلوموں کا حق یہیں پہ بیٹھ کے دلواتے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہر ایک کو معلوم ہوتا تھا کہ ابھی علی نماز کے بعد کہاں جائیں، اور یہاں پہ لوگوں کا ایک ہجوم لگ جاتا تھا کہ مولا ابھی یہاں پہ بیٹھیں گے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کریں گے۔ زیادہ آپ سوچیں اس وقت اپنے ذہنوں کو لے کے جائیں کہ یہاں پہ مولا بیٹھتے تھے، اور آج ہمیں مولا نے یہ توفیق دی ہے کہ آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ مولا کبھی بھی ظالمین کو پسند نہیں کرتے۔ وہ ظالم چاہے اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہو، وہ ظالم چاہے اپنے بہن بھائیوں پر ظلم کرنے والا ہو، وہ ظالم کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ وہ ظالمین سے مراد صرف وہ نہیں ہوتے تھے کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں، لہذا ہمیشہ مظلوموں کے مددگار رہے ہیں مولا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مظلوم بہن بھائیوں کی، دوستوں کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کرتے رہیں۔ لہذا اس سے پیچھے جو مقام ہے وہ مقام بیت التشت ہے، جو نماز ہم یہیں پہ پڑھیں گے۔ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ مولا علی نے ایک خاص فیصلہ کیا تھا۔ کوفہ کے اندر ایک لڑکی کو قتل کرنے والے تھے اس کے گھر والے، تو مولا نے ان سب کو یہاں پہ جمع کیا، پوچھا کہ بھئی اس کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ کہا کہ اس کا بھی نکاح نہیں ہوا اور یہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زنا کیا اور اسی جرم میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو مولا نے ان سب کو یہاں پہ جمع کیا، پردہ لگوایا اور ایک بڑا تشت لے کے آیا، اس لیے اس کا نام بیت التشت ہے، اور تشت رکھا اور اس لڑکی سے کہا کہ تم اس تشت میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اور پھر مولا نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیا اور کچھ مٹی نما کی چیز اس تشت کے اندر رکھی۔ کچھ دیر کے بعد اس لڑکی کو بلایا گیا تو دیکھا کہ وہ نارمل حالت میں ہے، تو سب دیکھ کے اس کے گھر والے جو موجود تھے حیران ہوئے کہ مولا یہ ابھی پریگننٹ دکھائی دے رہی تھی، اب نارمل حالت میں ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پھر مولا نے کہا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ کسی جگہ پہ نہانے گئی تھی اور اس کے پیٹ میں کوئی چیز چلی گئی جس کی وجہ سے یہ اس طرح دکھائی دے رہی تھی، وگرنہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو وہ فیصلہ مولا علی نے وہاں پہ بیٹھ کے کیا تھا، اس لیے اس کو بیت التشت کہا جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں گے یہیں پہ، 2 رکعت مقام بیت التشت قربتاً الی اللہ، اونلی 2 رکعت ہے، پھر دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔